نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 94۔ تو ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 93 میں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر فرمایا جو کہ قیامت صغریٰ ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو قیامت صغریٰ سے قیامت کبریٰ، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کمال ہے جو قرآن کا وہ یہ ہے، بہت سے کمالات میں سے ایک کمال کہ یہ ٹائم کو کیسے سپین کرتا ہے، ٹائم زونز کو کس طرح سے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل انٹرسپرسڈ ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مستقبل سے ایک دم ہم کو حال میں لے آیا جائے گا، حال سے پھر ماضی میں چلے جائیں گے، پھر ماضی سے ایک دم مستقبل میں قرآن ہمیں لے جائے گا۔ تو اس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا 360 ڈگریز کا ویو، وہ قرآن ہم کو دیتا ہے۔ تو کمپریہنسو پکچر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ آج تم یہ کر رہے ہو۔ روڈ میپس کے اندر یہ لازمی ہوتا ہے۔ دیکھیں جب روڈ میپس ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کہیں نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا مالز وغیرہ میں یا کسی جگہ ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یو آر ہیئر، ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیتے تم ادھر یہاں کھڑے ہو، اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آگے راستہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے سفر کر کے تم یہاں تک پہنچے، وہ سب بتا دیا جاتا ہے۔ تو اوبیسلی قرآن تو ہے ہی ہدایت، تو یہ تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ تم کر رہے ہو، نتیجہ یہ نکلے گا، ماضی یہ ہے، حال یہ ہے، مستقبل یہ ہے۔ تو اب یہاں پر بتا دیا کہ موت تو تمہاری آنی ہے، اس کا ذکر کر دیا، اور اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان کر رہا ہے، قیامت کبریٰ۔ اس دن کیا ہوگا آگے دیکھو، یہ معاملہ ہوگا۔ موت کو کوئی نہ سمجھنا کہ ڈیتھ از دی اینڈ، ڈیتھ دا لیولر، کوئی ڈیتھ لیولر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، مر کر مٹی بن جائیں گے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہی نہیں بھی آتی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی بھی عقل دی ہے اور جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے، نتیجے یہاں نہیں نکل رہے، تو ایک اور دنیا آنی چاہیے، ایک اور جہاں آباد ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو نتیجے ملیں۔ کتنے لوگ ہیں اتنے ظلم کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی برا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایٹم بم پھینک دیا اٹھا کر انہوں نے، لاکھوں کو جان سے مار ڈالا، کیا نتیجہ نکلا یہاں پر؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کوئی ہے وہ ہزاروں لاکھوں جانیں بچا لیتا ہے، بہت سے بہت کیا دے سکیں گے؟ ایک نوبیل پرائز پہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں، نام یاد بھی نہیں رہتا کسی کو۔ تو یہ تو اللہ کے ہاں ساروں کے فیصلے ہوں گے، اور لہٰذا قیامت کا آنا تو خود عقل کا تقاضا ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، تنہا آ گئے، فردن، ون بائی ون۔ اور یہ ذکر ہے کس کا؟ یہ ذکر سارا چل رہا ہے مشرک کا، کافر کا۔ یہ ذکر اسی کا ہے جس کی جان نکالنے کا ذکر اوپر آیا تھا کہ جب ظالم ہوں گے جو کہ موت کی ڈبکیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو بے عزتی کا عذاب ملے گا۔ اس میں دیکھیں انبیاء یہ خبر دیتے رہے کہ بھئی بچ جاؤ، نہیں بات مانی، اب خود سن لیا، ٹھیک ہے نا، علم الیقین دینے کی کوشش کری، ریجیکٹ کر دیا، کتاب سے تو مانے نہیں۔ اب جو انجام بتا رہے تھے انبیاء، وہ موت کے وقت سامنے آ جائے گا ہر کافر کے، کتنوں کے تو آ چکا، کروڑوں کے، کتنوں کے آنا باقی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو انجام تھا، اب اس کا مزید آگے بیان کیا جا رہا ہے۔
کہ خالی قبر تک کا معاملہ نہیں ہے. الیوم خالی قبر میں عذاب نہیں ملے گا. اور الیوم تجزون عذاب الہون آیت نمبر 93 میں جو ہم نے پڑھا تھا، یہ خود ہمیں دلیل دے رہا ہے عذاب قبر کی. الیوم آج کا دن، اس دن. صرف یوم اگر آتا ہے بغیر الف لام کے، اٹ کین بی اینی ڈے. الیوم کا مطلب ہے آج، اسپیسیفک. اور الیوم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک خاص ٹائم فریم کے لیے بھی آتا ہے، ایک زمانے کے لیے آتا ہے کہ اب شروع ہو رہا ہے تمہارا عذاب. یاد ہے ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. یعنی کہ آتے دور تک کے لیے اب اسلام مکمل ہو چکا. تو یہ خود دلیل ہے یہاں پہ عذاب قبر کی. لیکن وہاں تک معاملہ نہیں ہے، ابھی تو آگے مزید مرحلے باقی ہیں. اب اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے جا کر، اب تو پورا یقین آ گیا اچھی طرح، عین الیقین. بڑی فرمائشیں کرتے تھے، دکھاؤ اللہ کو ہمیں. ارن اللہ جہرتن، ہم تو اللہ کو صاف صاف سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یقین ہی نہ آتا تھا. تو اب ان سے کہا جائے گا کہ آ گئے نا فرادا، تنہا تنہا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے. کما خلقناکم، جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. کیسے؟ اول مرہ، پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. صرف روحیں ہی روحیں تھیں، تم کو پہلے ہم نے پیدا کیا تھا. یا دنیا میں جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی، کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ کیا لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے؟ کچھ بھی لے کر نہیں آتا. نہ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، نہ جسم پر لباس ہوتا ہے. ہر چیز یہاں آ کر ملتی ہے. تو یہ قیامت کے دن جو حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ننگے پاؤں ننگے جسم، اوریجنل حالت میں ہوں گے. انسرکمسائزڈ مرد، ختنہ بھی نہ ہوئی بھی ہوگی. تو اس سے خود انسان کے اندر کتنی ولنریبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس سے کہ لباس انسان کو نا بڑا پروٹیکٹ کر لیتا ہے. تو لباس بھی نہ ہوگا، کتنے ان پروٹیکٹڈ ہوں گے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگا. تو پہلی خلقت کی طرح تم آ گئے. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے. اتنا خوبصورت لفظ ہے خَوَّلْنَاكُمْ. ہم نے حول کی طرح خول کو دیکھا تھا. حول جو ارد گرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا ماحول. ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ماحول ہم اس کو کہتے ہیں. ما حولہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. یہ خولنا، خول لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. خول چڑھ گئے ہیں، ردے چڑھ گئے ہیں، کورنگز. کہ وہ تمہاری کورنگز کدھر ہیں؟ وہ تو سارے چھوڑا ہے تم. تو کس چیز کو کورنگ کہا جا رہا ہے؟ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، مراد ہے وہ ساری کورنگز تم نے پیچھے چھوڑ دیں. اور دراصل یہ کورنگز ہیں جس نے کہ ان کو ظالم بنا دیا تھا اور متکبر بنا دیا تھا. کیا کورنگز ہیں؟ کورنگز کیا ہیں؟ بہت ساری. اصل میں کس چیز کو کور کیا ہوا ہے وہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. کہ کور کسی چیز کو کیا جاتا ہے. جیسے کہ ڈائمنڈ ہے یا موتی ہے، بڑا قیمتی موتی ہے. اوبیسلی سچا موتی قیمتی ہوگا، ڈائمنڈ ہے وہ قیمتی ہوگا. اب اصل تو چیز وہ ہے، اس کے اوپر پھر ریپنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو پھر ہم پہلے ایک ڈبے میں رکھتے ہیں، پھر بعض لوگ ڈبے کے اوپر پھر گفٹ ریپ کرتے ہیں. اس کے اوپر پھر ایک اور پھول ہے جو کہ لگایا جاتا ہے، پھر کچھ اور ریبنز ہیں جو اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو جیسے ایک قیمتی چیز کو ریپ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو اسی طرح ڈھانک دیا ہے، ریپ کر دیا ہے بہت سی ریپنگز کے اندر. اس سے پھر آپ دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا مفلحون، فلاح پانے والے. ابھی یاد ہے ہم نے بات کی تھی فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پالی مومنوں نے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو ریپنگز اس کے اوپر ہیں. کون کون سی؟ سب سے پہلی ریپنگ کیا ہے ہماری روح کے اوپر؟ بتائیں. ہماری باڈی. جی ہاں، یہ ڈسٹریکٹ کر لیتی ہے لوگوں کو. اس کے اوپر کیا ریپنگ ہے؟ لباس، ڈریس، یہ ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے. اس کے اوپر کیا ریپنگ ہے؟ خاندان،
وہ ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے. اس کے اوپر کیا ہے سوسائٹی جس سے کوئی خاص مقام دیا ہوا ہوتا ہے وہ ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے. تو مومن کیا ہے وہ تو فلاح کی طرح ہوتا ہے, کسان کی طرح, سارے کرسٹس کو چیرتا پھاڑتا وہ اپنے ایسنس تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں. میں اصل میں اپنی روح کا خیال کرنے والا ہوں. پھر وہ نہیں بہکتا, نہیں بھٹکتا, نہیں ٹٹکتا, نہیں تھکتا, نہ رکتا ہے. وہ اللہ کی بات مانے چلا جاتا ہے کہ روح دیکھیں اللہ کی طرف سے آئی ہے نا. وہ ہمیشہ ہم کو اللہ والا بنانا چاہتی ہے روح, جس کو کہ ہم ضمیر کی پکار بھی کہتے ہیں. ضمیر کی پکار کیا ہے؟ روح کی پکار ہے بیسکلی. تو مومن الجھتا نہیں ہے ان چیزوں کے اندر. کتنا دیکھیں کم عقل ہوگا کہ جس کو انتہائی قیمتی موتی دیا جائے لیکن کبھی وہ پھر کھول کر دیکھے ہی نا, وہ صرف ریپنگس کے اندر ہی الجھ جائے کہ واو واٹ اے بیوٹیفل ربن, او کتنا خوبصورت پھول لگا ہوا ہے اس کے اوپر, او لک ایٹ دس ریپنگ پیپر کتنا پیارا ہے, اللہ یہ ڈبہ کتنا حسین ہے. اور ڈبے کو ہی وہ چومتا چاٹتا رہ گیا اور ایڈمائر کرتا رہ گیا. اور کیا ویلیو ہوتی ہے اس ڈبے کی یا اس ریپنگ پیپر کی اس موتی کے مقابلے میں؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ورتھ لیس, ویلیو لیس, ڈسکارڈ کرنے والی ڈسپینسیبل چیزوں کے پیچھے وہ اتنی قیمتی روح کی طرف سے غافل ہی رہتا ہے. تو یہ کافر کا معاملہ ہے, وہ ظاہری چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے, وہ انہی کو مقصد بنا لیتا ہے. وہ اپنا ایسنس نہیں پا سکتا کہ میں ہوں کون, دراصل میرا ایسنس کیا ہے. اور ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے دعا کے ضمن میں کہ اپر کورنگز تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک جانوروں کو لباس دیے ہوئے ہیں, ایک سے ایک وہ فینسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ ہم تو پیسہ خرچ کر کے ریزورٹ جاتے ہیں, وہ تو رہتے ہی ادھر ہیں. تو یہ تو سارے خول ہیں, یہ تو سارے کورنگز ہیں, یہ تو ساری ریپنگز ہیں, ان میں الجھنا نہیں ہے. لیکن تکبر انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. اپنی بیوٹی, اپنی سکسیس, اپنا سٹائل, اپنے کپڑے دکھانے کے لیے پہننا, اترانے کے لیے پہننا, جلانے کے لیے پہننا, پہن کر پراؤڈ فیل کرنا, اپنا کریئر, اپنا خاندان, کہ ہمارا فلاں خاندان ہے, ہم تو اس خاندان کے ہیں, انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اپنے ایسنس کو خود ہی نہیں پا سکتے. ہم کہتے ہیں نا خود شناسی خدا شناسی ہے. اپنے آپ کو تو پہلے پاؤ. شاعر نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے آپ کو تو پہچانے. ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا ہم نے, ہم مریخ پر پہنچ گئے ہیں, لیکن اپنے آپ کو نہیں جانا کہ میں خود کون ہوں. اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا. علیمہ کس کو جانا؟ اپنے آپ کو تو پہچانو پہلے, خود کون ہو تم. اپنے آپ کو بالکل غلط چیزوں سے, سپرفیشل چیزوں سے ایسوسیٹ کرتے چلے گئے. اور جو اپنی ویلیو نہیں کرتا وہ اللہ کی ویلیو بھی نہیں کرتا. پیچھے پڑھا تھا ہم نے, وما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کری جیسے ان کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. ایکچولی جو اللہ کی قدر نہیں کرتا نا, سچی بات ہے, اس کو اپنی قدر بھی نہیں ہوتی, خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے فرمایا ہے میں نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونکی ہے. تو جو اپنی روح سے غافل ہے وہ اپنے اصل مقام سے غافل ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ میں کتنا قیمتی ہوں اور میں کتنا ویلیوبل ہوں. اب کیا ہوا, اللہ کے آگے جب کھڑا ہے تو ساری ریپنگس تو اتر گئیں. نہ تو وہ سوسائٹی رہی جو ایڈمائر کرتی تھی, نہ وہ صاحب سلام رہا, نہ وہ ٹائٹلز رہے. اب تو نہ منسٹر صاحب ہیں اور نہ وزیر اعظم صاحب ہیں اور نہ حاجی صاحب ہیں اور نہ فلاں میاں صاحب ہیں. اب تو کوئی صاحب نہیں رہے. اور یہ صاحب والی باتیں تو ویسی موت کے ساتھ ہی نکل جاتی ہیں ساری. بہت ساری کورنگس تو آپ دیکھیں کہ موت کے ساتھ ہی دور ہو جاتی ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ منسٹر صاحب کو کب دفنائیں گے. وہ اتنے بڑے جو وہ مسٹر فلاں بزنس صاحب تھے, بزنس مین صاحب تھے, ان کو کب دفنائیں گے کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں باڈی کو کب دفنائیں گے. وہ تو ویسے ہی ٹائٹل چلے جاتے ہیں. اور کوئی جو ہے اپنے فینسی ڈریسز میں, ڈیزائنر ڈریسز میں دفن نہیں ہوا. کسی کا ڈیزائنر کفن اب تک تو نہیں نکلا, اللہ بچائے, کچھ پتہ نہیں. ویسے برانڈڈ کفن بھی آنے شروع ہو جائیں. بہرحال جاتے انہیں 2 چادروں میں لپٹ کے, 3-4 چادروں میں جو بھی کفن ہوتا ہے اس میں لپٹ کر جاتے ہیں. 3 کہہ لیں یا 5 کہہ لیں.
اس کے علاوہ کچھ نہیں. سب میت گاڑی میں جاتے ہیں, کتنی بھی فینسی گاڑیاں سب یہاں رہ جاتی ہیں گیراجوں میں کھڑی ہوئی. کوئی اپنی مرسڈیز میں اور اپنی لیکسس میں نہیں جاتا, سب جاتے ہیں میت گاڑی کے اندر, اور اسی 2 گز کے ٹکڑے کے اندر سب دفن ہو جاتے ہیں. رہتے رہے یہاں پہ 20,000 گز کے گھروں کے اندر, تو بہت سارے خول تو پہلے سارے چھوڑ دیے, اور اب نکل کر آئے ہیں قبروں سے, تو چلو کم از کم کفن تو تھا, اب تو وہ بھی نہیں ہے. سب پیچھے چھوڑا ہے جن پر اترائے تھے, جس نے تم کو غرور میں مبتلا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے والا بنا دے. اور وہ قرآن کے نور کے بغیر ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے. خیال آ سکتا ہے لوگوں کو کہ مے بی آئی ایم سم تھنگ مور دین واٹ آئی اپیئر ٹو بی, یہ خیال آ سکتا ہے. اپیئرنسز سے وہ دھوکہ نہیں کھاتے, لیکن وہ ایسنس نہیں پا سکتے کہ میں ہوں کیا, میرا مقصد کیا ہے, کیوں پیدا کیا. فلاسفرز انہی سوالوں میں گم ہو کے رہ گئے. ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہمیں کس نے بھیجا ہے, کیا مقصد ہے زندگی کا. یہی تو فلاسفی ہے ساری کی ساری. قرآن ایک ایک چیز کا اتنا سمپل جواب دے دیتا ہے. ایک جملہ ہم بولتے ہیں جس میں سارے فلاسفرز کی زندگی بھر کی محنت مشقت کا جواب ہے. کیا ہے وہ ایک جملہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, اور اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں. اور کیا تمہیں کیوں بھیجا ہے یہاں پر؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا. تم امتحان دے رہے ہو. سب مسئلے حل. QED کوائٹ ایزیلی ڈرائیوڈ. لیکن ان کو نہیں سمجھ آیا, خود شناسی نہیں پیدا ہوئی ان کے اندر. ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا, اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے, سب پیچھے چھوڑ دیے تم نے. پھر آگے مزید ان سے کہا جائے گا وما نرا, اور ہم تو نہیں دیکھتے, معکم شفعاءکم, ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفعاء بھی نہیں دیکھ رہے, وہ تم نے جو اللہ کے پارٹنرز بنائے تھے. الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء, جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے. موت اور قبر کے عذاب بھگت کے اب اللہ کے آگے کھڑے ہیں. جس کتاب, جس رسول کے احکامات کے آگے تکبر کیا تھا, جن چیزوں کے بلبوتے پر ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا, ٹو فل آف دیم سیلوز, انٹیلیجنس, بیوٹی, ویلتھ, ایجوکیشن, فرینڈز, فیملی, ٹائٹلز, پاور, اب تو سب پیچھے رہ گیا. اب کوئی فرعون کے آگے سجدہ تو کر ہی نہیں رہا, نہ کوئی اس کو کہہ رہے او مائٹی سم تھنگ, اللہ جانے کیا کہتے ہوں گے اس کو. کوئی پروٹیکشن نہیں, حتیٰ کہ کپڑے بھی نہیں, ٹوٹلی ولنریبل, خالی ہاتھ اللہ کے آگے کھڑے ہیں. نہ صرف اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور ڈانٹے کھا رہے ہیں, خوب رسوا ہو رہے ہیں, خوب پچھتا رہے ہیں کہ کدھر گئے وہ تمہارے شریک. اور مٹیریلزم کا شرک کم شرک ہے, ان پر توکل کرنا, پیسے کا شرک کچھ کم شرک ہے. شرک فی التوکل کتنا بڑا شرک ہے. ہم سمجھتے ہیں سارے شرک جو ہیں وہ بتوں کی شکل میں ہی دنیا میں موجود ہیں. یہ محبت کا شرک, توکل کا شرک بہت بڑا شرک ہے. کدھر کیا وہ تمہارا پیسہ؟ تم سمجھتے تھے کہ ہر چیز کا علاج اسی سے ہے. بیمار ہو گئے تو پیسہ علاج کرا دے گا, بھوکے ہو گئے تو پیسہ کھلا دے گا, ضرورت ہوگی تو پیسہ پوری کر دے گا. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, پیسے کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے پیسہ اتنا کچھ نہیں خرید سکتا تھا جتنا آج خرید سکتا ہے. نئی آنکھیں چاہیے, نئی آنکھیں بنوا لو. نئی ناک چاہیے, نئی ناک لے لو. جسم کو چینج کروانا ہے, جسم بدلوا لو اپنا. کیا چاہتے ہو, جو چاہتے ہو پیسے سے خرید لو. تو پیسے کو خدا بنا لیا ہے. اور یہ مٹیریلزم کا شرک ہمیشہ سے رہا. توکل کا شرک. تو تمہارے تو وہ کوئی تمہارے اندر جو شریک تھے, تم سمجھتے تھے تمہارے کام بنائیں گے, وہ کدھر گئے؟ کہاں ہے تمہارا پیسہ؟ ویئر از یور بینک بیلنس؟ کدھر ہے تمہاری وہ چیک بک, ATM کارڈ آج ہم کہیں کدھر ہے بھائی؟ سارے سٹاکس کہاں گئے تمہارے؟ وہ گھر کہاں گیا تمہارا؟ ہاں گھر بھی تو ایک خول ہوتا ہے نا اوپر انسان کے. گھروں پر بھی کتنا اتراتے ہیں, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو وہاں جو زوم تھا, جس میں تم شریک جن کو سمجھتے تھے, کدھر ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کتنا پچھتاوا ہوگا. ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کس بیچارگی کا عالم ہوگا, کیا ایبسلیوٹ ہیلپ لیسنس کا حال ہوگا. ایک تو اتنے ہیلپ لیس, اوپر سے یہ ڈانٹیں, اوپر سے حشر کی رسوائی, اوپر سے پچھتاوے, اپنی حماقت پر افسوس کہ مت ماری گئی تھی میری
کیا کر آیا میں، کیا کر آئی ہوں میں، کہاں گنوا دی زندگی. جس نے بتانے کی کوشش کی کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، جان کو آ گئے اس کی. پروفٹس آف ڈوم ڈرا ڈرا کر مار ڈالیں گے ہم کو، ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ نے منع کیا یہ مت کرو، یہ مت کرو. کیا سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی. وہ تو انسانیت کو پوجتے رہے، وہ کچھ کم شرک ہے انسانیت کا، انسانیت کی پوجا. انسان دوست ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہیومینٹی ایز اے گاڈ جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، انسانیت کو خدا بنا لیا. جو چیز انسانوں کو بھلی لگ رہی ہے کرنے دو، مت روکو ان کو گے بننا ہے بننے دو. تمہیں کیا جاتا ہے، تمہارا کیا ہے. بی سینسٹیو اباؤٹ دیم، بی انڈرسٹینڈنگ، بی لبرل، گیو دیم اسپیس. اب ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو کھڑے ہو کے جواب دیں گے اللہ کو کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی شریعت میں یا فطرت میں خود سے تبدیلیاں کرتے پھرو. اور یہ سلیکٹیو پتہ نہیں اجازت کیوں دیتے ہیں کہ جس کے اندر ٹینڈنسی ہے ہومو سیکشولیٹی کی وہ کر لے. ہو سکتا ہے کسی میں ٹینڈنسی ہو مرڈر کرنے کی، اس کو بھی کرنے دیں. ہو سکتا ہے کسی میں ٹینڈنسی ہو ریپ کرنے کی، اس کو بھی کرنے دیں. نہ جی، وہ تو نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ کہیں گے نہیں، انسانوں کا نقصان ہے اس کے اندر. اگر کوئی کام ہے جس میں انسانوں کا نقصان نہیں ہے تو کرنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے. ہر چیز کا حساب دیں گے کہ تم نے میری شریعت میں دخل اندازی کی تھی، بتاؤ کس بلبوتے پر کی تھی. کوئی جواب نہیں ہوگا. ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ کا ڈر ہی ہم کو درست کر سکتا ہے، ورنہ تو کوئی حد اور انتہا نہیں ہے انسان کی بغاوت کی اور انسان کی طغیانی کی. اور سو افسوس کیا کہ بجائے کہ بغاوت سمجھیں اس کو، کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھیں. سمجھتے یہ تو عین ثواب کا کام ہے، اللہ بڑا خوش ہوگا ہم سے کہ شاباش، بہت اچھا کیا تم نے ہومو سیکشولیٹی کو سوشلی ایکسیپٹیبل بنانے کی کوشش کی تھی نا، تم نے اس پہ سے اسٹگما ہٹایا تھا. تم نے کہا تھا لوگوں سے کلوزٹ سے نکل کر باہر آ جاؤ. خوب تالیاں بجاتے تھے اور اسٹینڈنگ اوویشنز دیتے تھے. شاباش، بہت اچھا کام کیا. یہ نہیں ہوگا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، خوف ہونا چاہیے اللہ کا. لقد تقطع بینکم، تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے. وہ سپورٹ گروپس جو بنے ہوئے تھے تمہارے، کدھر گئے وہ سارے جو تمہاری پیٹیں تھوپا کرتے تھے، کہتے تھے شاباش شاباش، یہ ایجنڈا لے کے چلو، ساری دنیا میں پھیلا دو اس بات کو. اور جو ان چیزوں کو نہ مانے ان پہ تم کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگا دو. اور ٹائٹلوں کی کمی تو نہیں ہے. ایکسٹریمسٹ، اینٹی سیمیٹک، ہوموفوب، جو مرضی کہہ دیں کسی کو. تو کدھر گئے وہ تمہارے سارے رابطے؟ سب کٹ گئے. کوئی مدد کو نہیں آ رہا. آج کوئی تمہارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا آ کر کہ اللہ ہم نے سپورٹ کیا تھا اس کو، ہم کو بھی جہنم میں ڈال اس کے ساتھ نا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور سب کچھ تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھا کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہو، بڑا اجر ملے گا تم کو. اتنے ڈیلیوڈڈ تھے، اتنے مس گائیڈڈ تھے. اور obviously وہی ہوگا جس نے کہ قرآن کو کبھی اس کا حق نہیں دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی اس برے انجام سے ہم کو بچائے. کبھی انسان کو اپنی مرضی اللہ کا نام لے کر بیان نہیں کرنی چاہیے. جو بھی مزاج اور موسم پریویل کر رہا ہوتا ہے دنیا میں، اسی کو شریعت سمجھ لیتے ہیں، اسی کے حساب سے شریعت کو بدلنے لگ جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ شریعت ہے کہ کھلونا ہے، کھلونا بنا لیا اس کو اپنا دل بہلانے کا ذریعہ. جو چیز خود کو خوش کرے، جس سے نفس راضی ہو، اسی کو اپنی طرف سے شریعت بنا دیا. ساری چیزیں گم ہو کے رہ جائیں گی. تو ڈرو اللہ سے. اللہ کی قدرت کے تم آثار تو دیکھو، اس کی مثالیں تو دیکھو، کیسا طاقتور ہے وہ. ایسے مہربان رب کے ساتھ تم کیوں اتنا برا گمان رکھتے ہو کہ تمہاری خرابی چاہتا ہے؟ دیکھو ذرا. پھر دل نرم کرنے کے لیے کچھ نعمتوں کا ان کو احساس دلایا جا رہا ہے. آیت نمبر 95، رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا. توحید کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شرک کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. تمہاری ساری ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے. اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی رحمت کے آگے سر جھکا دو. جسمانی ضروریات، کھانا پینا وہی مہیا کر رہا ہے. کہنے کو معمولی چیزیں ہیں، دانا اور گٹھلی، ہم تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ان کو ایک طرف.
ہم کو تو نیوسنس لگتی ہیں، وہ دل کہتا ہے چیریز ہوں گٹھلی نہ ہو اس کے اندر، آم میں سارا گودا بھرا ہوا ہو، شریفے کے اندر ایک بھی بیج نہ ہو، لیکن غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے بڑھنے کی۔ تو یہ دانے کا اور گٹھلی کا پھٹنا یہ کوئی معمولی نشانی نہیں ہے، کسی جو باٹنی جنہوں نے پڑھی ہے کوئی ان سے پوچھ کے دیکھے، خوب سمجھتے ہیں وہ کہ کیا پروسیس ہے، کیسے روٹ نکلتی ہے نیچے کی طرف جاتی ہے، کیسے اسٹیم نکلتی ہے آگے اوپر کی طرف بڑھتی ہے، کیسے اتنی کمزور سی اسٹیم، اتنا نازک پودا ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے، کیسے وہ مٹی کو پھاڑتا چیرتا روشنی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا آپ یہ دیکھیں، یہ جو اس کا رابطہ ہے نا، جو اس کا ربط بنتا ہے خولناکم کے ساتھ، اتنا خوبصورت ہے، ذرا سا غور انسان کرے، تدبر کرے، کنیکشن دیکھے کیا بنتا ہے۔ نیچر کو دیکھو، نیچر کتنے کرسٹ پھاڑتا ہوا حقیقت کو پا لیتا ہے، روشنی کو پا لیتی ہے اسٹیم، اور تم نہیں اپنے سارے کرسٹ پھاڑ سکتے، تم اسی دنیا کے اندر جو ہے اسی مٹی کے جسم کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہو۔ فالق الحب والنوا، پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، کئی جگہ آتی ہے قرآن کے اندر یہ بات، یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ تو یہ تو سمپل آبزرویشن ہے۔ مثال کے طور پہ انڈا دیکھا جائے تو مردہ، اس میں سے کیا نکل آتا ہے؟ بچہ۔ اسی طرح بیج مردہ، اس میں سے کیا نکل آتا ہے؟ پودا، درخت۔ ایک مخلوق ہے جو نکل آتی جیتی جاگتی، یعنی کہ دانہ تو چونکہ بالکل ثابت اور ساکت اور صامت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے جیسے مردہ ہے، اور پھر وہ زندگی ہم بہرحال درختوں کو پودوں کو کہتے ہیں، لہلہاتے پودے نکل آتے ہیں۔ زمین کی بالکل مردہ مٹی سے کیسے تم دیکھو ہریالی نکل آتی ہے۔ اچھا تھوڑا سا اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تھوڑا ایلیگوریکل اگر دیکھیں کہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، بعض قومیں بالکل مردہ لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے مکے والے لگ رہے تھے بالکل مر گئے، ان کے اندر کا انسان مر گیا، ان کی روحیں مر گئی ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ایسے مردہ قوموں کو بھی زندہ کر دے، ایمان کی روح عطا کر دے ان کو۔ ہم پڑھیں گے آگے فَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ روحانی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا ہم کو، اخلاقی طور پہ ہم مرے ہوئے ہیں، روحانی طور پہ ہم مرے ہوئے ہیں، دینی طور پہ لگتا ہے کہ بالکل یہ موت طاری ہے ہمارے اوپر، لگتا ہے غیرت مر گئی ہے ہماری، صرف ایک پیسہ جس کو پوجے جا رہے ہیں، ہر چیز بیچنے پر تیار ہیں پیسے کی خاطر، ملک بیچ دیں گے، قرآن بیچ دیں گے، آخرت بیچ دیں گے، بس جو چار پیسے ہاتھ آ جائیں۔ تو بعض دفعہ واقعی انسان سوچتا ہے کہ کیسے پلٹیں گے، کیسے ٹھیک ہوں گے، تو اللہ کر سکتا ہے، تو تمہیں رات دن دکھاتا ہے وہ کیسے وہ مردوں کو زندگی دے دیتا ہے۔ تو آخر عربوں کو بھی تو زندہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کب سے مرے پڑے تھے ایک طرح سے روحانی طور پہ۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا یہ سوچ کر کہ یخرج الحی من المیت، کیسے بھی زندگی میں حالات کیوں نہ ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ از آلویز اے نیو لائف۔ بڑا مشہور جو ایک جملہ ہے کہ ٹمورو از اندر ڈے، ایک نیو ڈان، نیا سورج نکلے گا، نیا دن طلوع ہوگا، کل کیا کچھ خیر لے کر آئے گا، ہمیشہ انسان یہ سوچتا رہے۔ تو امید دلائی جا رہی ہے، دراصل یہاں پر امید پہ دنیا قائم ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ زندہ میں سے مردہ کو نکال لیتا ہے، زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں، ہم بالکل جیتے جاگتے فیل کرتے حس والے انسان ہیں، لیکن ہمارے بال، ہماری اسکن، ہمارے ناخن، یہ سب مردہ ہے نا، ایک ڈیڈ اسکن کہتے ہیں، ڈیڈ اسکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسے بھی کر لیتا ہے۔ یہ تو سمپل معنی ہیں بالکل کہ وہ مردہ کو زندہ سے، اس پہ بھی اتنا الیبریٹ آپ کو تفسیروں کے اندر ملے گا
کہ بعض دفعہ ماں مر گئی ہوتی ہے اور بچہ نکال لیا جاتا ہے اس کے جسم سے. ماں مر گئی ہے، مردہ ہے، لٹرلی شی از ڈیڈ، لیکن پیٹ میں بچہ زندہ ہے. جانوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ تو ایک سمپل آبزرویشن ہے جو کہ بتا دیا گیا. اور پھر اس کو مزید اگر ہم آگے لے کر چلیں، وہ مخرج المیت من الحی. اچھا یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی نہیں لکھا، بلکہ مخرج آیا ہے. یخرج دیکھیں فعل ہے اور مخرج کیا ہے؟ اسم ہے. مخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو نکال لیتا ہے زندہ میں سے. تو یہ مخرج، یہ چونکہ اسم ہے، اس میں اپنی ایک بلاغت ہے. دیکھیں کوئی زندہ جو ہے نا وہ مرنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ زندہ سے مردہ لے لیتا ہے. زندہ انسان کو اللہ مار ڈالتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان چکھنے والی ہے موت کا مزہ. اچھا پھر ذرا سا اس کو آگے ہم لے کر چلیں. مثال کے طور پہ اب دیکھیں بنو اسماعیل، وہ بھی کس کی ذریت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ہزاروں سال سے مردہ پڑے ہوئے تھے بیک واٹرز کے اندر، اور نبوت اور رسالت کس میں آ رہی تھی؟ بنو اسرائیل کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیج جو کہ شام کے علاقے میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل، ان کی ذریت، اس میں انبیاء اور رسول آتے گئے آتے گئے آتے گئے عیسیٰ علیہ السلام تک. پھر وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مردہ ہو گئے بنی اسرائیل. تو اللہ نے زندہ کو مردہ کر دیا، روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ بالکل مردہ ہو گئے. تو اللہ نے ان کو مردہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ لائف اینڈ ڈیتھ کی سائیکل. یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کبھی ہم کمپلیسنٹ نہ ہوں کہ جو مثبت حالات، جو پازیٹیوٹی میری زندگی میں ہے یہ ایسی ہی رہے گی ہمیشہ. نہیں، کچھ نہیں پتہ کل کیا انقلاب لے کر آ جائے. یہ انقلاب زمانہ ہے، انقلاب دہر اس کو کہیں. یہ گردش ایام ہے، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ویل آف دا فارچون جس کو ہم کہیں نا، یہ قسمت کا پہیہ ہے، گھومتا رہتا ہے اسی طرح سے. دس ٹو شیل پاس والی بات ہے. جو ہے آج وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اگر آج خوش ہیں ہمیشہ خوش نہیں رہیں گے، آج غمگین ہیں ہمیشہ غمگین نہیں رہیں گے. بات ساری یہ ہے. تو بہت ہی گہری اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے. ظاہر ہے ہم تو تھوڑا سا ہی غور کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تدبر ضرور کریں. اللہ نے کہا ہے نا سورۃ النساء میں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور آگے بھی ہم پڑھیں گے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد میں یہ آیت آئے گی. کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کی آیات پہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تو دلوں کی زندگی کس سے ہے؟ وہی سے ہے. تو کہا یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، ویل آف فارچون اللہ گھما رہا ہے. تو لہٰذا اپنی کسی نعمت کے بارے میں پوزیسو نہ ہو جائے انسان کہ بس اب تو میری ہے اور میری ہی رہے گی، میرا کچھ نہیں ہے، ہر چیز چھن جانے والی ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ کس کو کریڈٹ دیتے ہو، کس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہو؟ سب کرنے والا اللہ ہے. نعمتوں کا خدا الگ اور آزمائشوں کا خدا الگ نہیں ہے. وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اسی کا فیصلہ ہے، کوئی اس کے فیصلوں میں شریک نہیں. تو شگون مت لینا، بدعت مت کرنا، شرک مت کرنا. تم سیدھی طرح سے اسلام پر چلتے رہو. تو لہٰذا ایک روزمرہ کا جو آبزرویشن ہے، کروڑ بیج روز پھوٹتے ہیں، گٹھلیاں پھوٹتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، اور ایک مائکرو لیول کے اوپر زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے یہ سارا کچھ پروسیس ہے جو کہ ہو رہا ہے، جو ہم کو شاید ہی کبھی نظر آیا ہو. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے بیج پھٹتے دیکھا ہے. بعض دفعہ وہ بچے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو ہم وہ جرمنیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. سیڈز جرمنیٹ کیسے ہوتے ہیں تو وہ سامنے باٹلز وغیرہ میں یا بچوں کے پروجیکٹس میں نظر آ جاتا ہے. پھر ایک فنامنن بیان کیا جا رہا ہے اکراس دا اسکائی. وہ دیکھو، وہ تو سب دیکھ سکتے ہیں. صبح کا وقت، فجر کا وقت، فالق الاصباح، وہی ہے پھاڑنے والا صبح کا.
بیچ کا خدا بھی وہی ہے اور آسمان کا خدا بھی وہی ہے. فالق الاصباح، یہ جو یہاں سے وہاں تک کی جو میکرو لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے، مائکرو اور میکرو ہر طرح کی چیز کا مالک اللہ ہے، فیصلہ اسی کا ہے. مدبر الامر وہی ہے، وہی مائکرو مینیج کر رہا ہے پوری کائنات کو. بیج بھی وہی پھاڑتا ہے، ہر بیج اللہ کے حکم سے پھٹتا ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو پاپ کارن پاپ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. کتنے بیج ڈالے جاتے ہیں کس کو پتہ؟ خود ڈالنے والے کسان کو نہیں پتہ کس میں سے پودا پھوٹے گا کس میں سے نہیں پھوٹے گا. اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر مجال نہیں بیج کی کہ وہ حرکت بھی کر سکے، جنبش بھی کر سکے. فالق الاصباح، اور صبح کا پھاڑنے والا بھی وہی ہے. تو زمین کا خدا اور آسمان کا خدا جدا جدا نہیں ہے، جو کہ شرک کے اندر لوگوں نے کہہ لیا کہ آسمان کا تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا نام رکھا، اس کا ایٹلس رکھ دیا اور سمندر کا پوسائیڈن رکھ دیا، جو جی چاہے نام رکھ دیتے ہیں. اور زرخیزی کی دیوی کوئی اور ہے، فرٹیلیٹی، گاڈس آف فرٹیلیٹی کوئی اور ہے، نہیں، سب اللہ ہے، سب اللہ کرتا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنا دیا. دیکھیے یہ نیچر کا طریقہ کہ رات کو اس نے ساکن کر دیا. اور واقعی جو رات کو سناٹا اور سکوت ہوتا ہے وہ دن میں کبھی ہو نہیں سکتا. تبھی جو پرسکون نیند ہوتی ہے وہ رات کی نیند ہوتی ہے. اپنے آپ کو ہمیں اس نیچرل سائیکل پر واپس لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی پر آ جائیں. رات کو سوئیں. جو خاموشی ہوتی ہے رات کی اس کا نعم البدل مل نہیں سکتا دن میں. اللہ نے رات کو کیسا پرسکون کر دیا، جانور بھی خاموش ہو جاتے ہیں، کیڑے بھی چپ ہو جاتے ہیں، لگتا ہے سب سو گئے ہیں. سورج بھی چھپ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی چھپا دیتا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا. ایگزیکٹ کمپیوٹیشن ہے. ہندو چونکہ ان ہیونلی باڈیز کو پوجا بھی کرتے ہیں، اور ہندوؤں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا میتھ بہت اچھا ہے، حساب ان کا بہت اچھا ہے. سینکڑوں سال تک کے انہوں نے آگے تک کے سولر ایکلپس، لونر ایکلپس پریڈکٹ کر دیے کہ ایگزیکٹ اس وقت پر سولر ایکلپس ہوگا، ایگزیکٹ اس وقت پہ لونر ایکلپس ہوگا. تو کون ہے جو کہ سورج اور چاند کو چلا رہا ہے؟ یہ خود معبود ہوتے ہیں تو کبھی کر سکتے ہیں اپنا یہ معاملہ خود؟ یہ خود معبود ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. حسباناً، سب حساب میں جکڑے میں ہیں، سب کو اللہ نے شریعت دی ہے. تو اے انسان تیری کوئی شریعت نہیں ہوگی، اسکاٹ فری، جو مرضی کرتا پھرے، جس آربٹ میں چاہے چلا جائے، جو فساد چاہے مچاتا رہے. چاند سورج نکل جائیں اپنے آربٹ سے، تباہی مچا دیں، قیامت آ جائے. تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدار دے دیا ہے، ایک پیوٹ دے دیا ہے، ایک مرکز دے دیا ہے جس کے گرد تم کو زندگی اپنی چلانی ہے، اور اسی مدار پر قائم رہنا ہے. مقام بندگی پہ قائم رہو، فساد نہیں ہوگا. حسباناً، اور جیسے بھی ترجمے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہی چاند و سورج جب جمع ہو جائیں گے تو کیا آ جائے گی؟ قیامت. حسبان آفت کے لیے بھی لفظ آتا ہے، وہ سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے حسباناً. لیکن یہاں آفت کا مطلب نہیں ہے، یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب میں جکڑا ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سورج اور چاند کی کتنی پوجا ہوئی ہے، اتنے لوگوں نے اس کو خدا سمجھ کر پوجا ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مخلوق ہیں. ہمارے کیلنڈرز ہیں، سورہ یونس آگے آئے گی، وہاں مزید یہ مضمون آئے گا. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اللہ ہی کا حکم ہے، وہی العلیم ہے، کمال علم رکھنے والا ہے. العزیز ہے، کمال قدرت رکھنے والا ہے. کیسے ان بڑے بڑے سیاروں کو، سورج کو، سنس کو، پوری پوری کہکشاؤں کو، پوری پوری گیلیکسیز کو کیسے گیندوں کی طرح پھرا رہا ہے. کبھی ہم نے وہ دیکھا ہے نا، وہ جگل کرتے ہوتے ہیں، وہ 2-4 گیندیں لیتے ہیں، ان کو اچھالنا شروع کرتے ہیں، اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ 6-7 گیندیں اچھال رہے ہیں اور کوئی گیند، کوئی بال گرنے نہیں پاتی. ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنے ستارے، کتنے سیارے گھما رہے ہیں، کتنے بیک وقت کوئی گرنے نہیں پاتا. اس میجیشین سے امپریس ہو جائیں گے، اللہ سے امپریس نہیں ہوتے، اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ تو ایک اندازہ ہے جو مقرر کر دیا ہے زبردست نے، العزیز نے، علم والے نے، العلیم نے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، بس وہی ہے اور کوئی نہیں۔ کون؟ کیا کیا اس نے؟ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے تارے بنائے۔ یہ دیکھیں لکم میں کتنا آنر ہے انسان کے لیے نا۔ اے انسان اپنے وقت تو سمجھ، اپنا مقام تو سمجھ، جو عزت تجھ کو اللہ نے دی ہے، جو شرف اللہ نے تجھ کو دیا ہے، اس کا تو احساس کر۔ جیسے کہ ایک عربی کی کہاوت ہے کہ الدنیا خلقت لکم، اے انسان دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے۔ جعل لکم، تمہارے لیے بنائے ہیں تارے اللہ نے۔ اتنی مخلوقات بسائی ہیں اللہ نے، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں زمین پر مخلوقات بس رہی ہیں، لیکن تارے اپریشیٹ کون کرتا ہے؟ انسان۔ استھیٹک سینس اللہ نے انسان میں رکھا ہے، وہ خوش ہوتا ہے تاروں بھرا آسمان دیکھ کے۔ چاہتا اللہ تو کالی چادر تان دیتا ہمارے سروں کے اوپر، کیوں سجایا ہے تاروں سے؟ تاکہ ہم دیکھ کر خوش ہوں، ہمارا دل خوش ہو جائے، ہماری حص لطیف کو تسکین ملے۔ اور خالی ڈیکوریشن نہیں ہے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ یہ سٹارز جو ہیں فکسڈ سٹارز، ان کے ذریعے نیویگیشن ہوا ہے۔ اور ہم تو کبھی ریگستان میں شاید گئے بھی نہ ہوں، ریگستان میں کوئی لینڈ مارک تو ہوتا نہیں، اور شفٹنگ سینڈز ہوتی ہیں، لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ نہیں ہوتا، وہ ہوا چلتی ہے، وہ پہاڑ پتہ چلتا ہے ریت کا پہاڑ کہیں کا کہیں چلا گیا۔ کوئی فکسڈ لینڈ مارکس نہیں ہوتے، سمندر میں کوئی فکسڈ لینڈ مارکس نہیں ہوتے، یہاں سے وہاں تک سینکڑوں ہزاروں میل سمندر پھیلا ہوا ہے، بعض دفعہ سینکڑوں میل پہ ریگستان پھیلا ہوا ہوتا ہے، کوئی نشانی نہیں ہوتی، صرف تاروں کے ذریعے سے نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اور بعض دفعہ انسان کے انسٹرومنٹس جواب دے جاتے ہیں، فکسڈ سٹارز اپنی جگہ فکسڈ ہی رہتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا ہے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ شکر ادا کرو اللہ کا۔ تو صرف یہ تارے ہی نہیں ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیج دیے، صرف دنیا ہی نہیں ہے جس کی ہدایت کا اللہ نے انتظام کر دیا، آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ جو دنیا میں تمہیں ہدایت دیتا ہے آخرت میں نہ دے گا، الٹیمیٹ منزل کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں۔ تو چاند تاروں کو دیکھو اور اللہ کی عظمت کا احساس کرو۔ یہ خدا نہیں ہے، تارے قسمت کے مالک نہیں ہیں کہ تارے کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے تارے، کیا کہہ سکتے ہیں تارے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، مخلوق ہیں، معبود نہیں ہیں، عبد ہیں، بندے اللہ کے، اللہ کی مخلوقات ہیں وہ۔ بندے سے مراد غلام، اللہ کے غلام ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے وہ طلوع ہوتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے غروب ہو جاتے ہیں، کوئی مرضی نہیں ہے ان کی اپنی، جکڑے ہوئے ہیں وہ تو خود قانون کے اندر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بتا دی ہیں تمہارے لیے کہ ان چاند تاروں کو نہیں پوجنا، اللہ کو پوجو، یہ قسمت کے مالک نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹر، ڈس اگینسٹ ایسٹر، تارے، شگون لینا، ہاروسکوپس دیکھنا، بیکار کی چیزیں ہیں ساری، ویسٹ آف ٹائم، گناہ بھی ہے۔ تو علم حاصل کرو، نفع مند علم، نہ صرف دنیا کا علم حاصل کرو جس میں کہ تارے اور سورج اور چاند اور ہیونلی باڈیز ہیں، ان کو بنانے والے کا بھی علم تم کو ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے تم کو ایک متنفس، ایک جان سے پیدا کیا۔ انشأکم، صرف تخلیق نہیں کیا، نشو و نما بھی کی۔ کیسے اللہ تعالیٰ پیٹ میں بچے کو بناتا ہے، کیسے وہ ایک نہ نظر آنے والا ذرہ کیسے گرو کرتا ہے۔ ان آئیڈینٹیفائڈ سیلز ہوتے ہیں، سٹیم سیلز پہ تو اتنی کنٹروورسی بھی ہے، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ کس نے کہا کہ یہ سٹیم سیل ڈائجسٹو سسٹم بنے گا، یہ جو ہے یہ برین بنے گا، یہاں سے جو وہ ہارٹ بنے گا،
کون ہے جو کہ ٹریگر کرتا ہے، کون ایکٹیویٹ کرتا ہے، کس کا فیصلہ ہے کہ یہ جینز ایکٹیویٹ ہوں گی اور یہ جینز ڈورمنٹ پڑی رہیں گی. کمال ہے انسان کا، کتنا مائنڈ باگلنگ ہے اللہ کی شان. صرف انشاءکم پر بھی اگر ہم غور کر لیں، کس کمزوری کے عالم میں ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں کہ اپنے منہ میں خود نوالا نہیں ڈال سکتے، اپنی گندگی خود صاف کر نہیں سکتے، اور پھر ہی سر اٹھا کر بغاوت اللہ کے آگے اور والدین کے آگے. انتہا ہے احسان فراموشی کی، غفلت کی لمٹ ہے کوئی. ایک جان سے تم کو اللہ نے پیدا کیا، نفس واحدہ، فمستقر و مستودع، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے ایک سونپے جانے کی جگہ ہے جو اللہ نے بنا دی ہے. ابھی مستقر مستودع، یہ آگے بھی یہ دو الفاظ آتے رہیں گے. اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں جو کہ مفسرین نے کیے ہیں. یعنی کہ سمجھے ایک طرح سے ریلیٹیو ہے کہ کس چیز کو مستقر کہا گیا اور کس چیز کو مستودع کہا گیا. دنیا میں انسان کہاں کہاں رہتا ہے، اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. یعنی پہلے تو دیکھیں نا، ابتدا کہاں سے ہوتی؟ سب سے پہلے ہم کہاں تھے آپ کے خیال میں؟ سیدھے ماں کے پیٹ میں تھے. ابا کا حصہ ہی کوئی نہیں. ابا کہیں ہیں کہ میرا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدھے اماں کے پیٹ میں تھے اور آدھے ابا کے جسم میں تھے. اس سے پہلے کہاں تھے یہ بتائیں؟ سیدھے عالم ارواح کے اندر چلے گئے. اس سے پہلے کہاں تھے بتائیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ابو کے جسم کا حصہ بنتے یا اپنی امی کے جسم کا حصہ بنتے، کدھر تھے؟ مٹی کے اندر تھے. پتہ نہیں ہمارے سارے یہ کیمیکلز، یہ پوٹیسیم، یہ کیلشیم، یہ آئرن، پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی. کہاں کہاں سے اللہ نے سمیٹا ہے مجھ کو اور آپ کو. کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ میرے ذروں کو رکھوایا ہوا تھا کہ اس سے میری یہ بندی بنے گی. کمال ہے. کیسے انسان سجدہ نہیں کرتا اللہ کو، کیسے نہیں جھکتا اللہ کے آگے. سجدے سے سر نہ اٹھائیں ہم کہ اللہ تیری شان، کیا حقیر ناچیز میں تھی. مجھے زیب دیتا ہے کہ میں سر اٹھا کے بغاوت کروں اپنے رب کے آگے جس نے کہ ذرے سمیٹ کے مجھ کو بنایا. پھر کیا چیز والد کے جسم میں جائے گی، کیا والدہ کے جسم میں جائے گی. اور جو اتنے سارے 250 ملین سپرمز آتے ہیں، ان میں سے یہ انسان اس سپرم سے بنے گا، کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ تو لہٰذا وہ الگ الگ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں کہ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے. مستقر قرار کی جگہ، مستودع عارضی رہنے کی جگہ. کچھ علماء نے کہا کہ پہلے انسان ماں کے پیٹ کے سپرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ مستودع ہے. آہستہ آہستہ وہاں پر اس کو دنیا میں رہنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. سسٹمز بنتے ہیں، سنتا ہے، لنگز بنتے ہیں، دل بنتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مستقر کیا ہے اس کا؟ مستودع کیا ہوا؟ ماں کا پیٹ. پھر کیا ہے؟ دنیا. پھر دنیا میں ٹھہرتا ہے. مستودع تو ماں کا پیٹ ہو گیا اور مستقر دنیا، یہاں پہ زیادہ عرصے رہتا ہے عام طور پہ. کیوں ٹھہرتا ہے یہاں پر؟ بالکل اسی وجہ سے ٹھہرتا ہے جس وجہ سے ماں کے پیٹ میں ٹھہرا تھا. ماں کے پیٹ میں ٹھہرا تھا تاکہ نیکسٹ سٹیپ جو آنے والا ہے اس کی صلاحیت اس کو حاصل ہو جائے، اس کا انتظام ہو جائے. دنیا میں کیوں ٹھہرتا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ پھر مستودع بھی بن جائے گی تاکہ جو مستقر ہے وہ کیا ہے؟ آخرت. تاکہ آخرت کے لیے عمل کر لے. پھر وہ قبر کے سپرد ہوتا ہے. مختلف بہرحال یہ سٹیجز ہیں جن کا ذکر کیا گیا کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم کو اللہ نے نشو و نما بخشی، پروان چڑھایا، فروغ دیا. تو اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا اور اللہ تعالیٰ کے پلان کا یہاں پر ایک فیلر ہے جو کہ ہم کو دیا گیا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو پھر دیکھیں تو ساری دنیا کے جتنے بھی سٹیجز ہیں، ماں کا پیٹ ہو، زمین ہو، قبر ہو، یہ سب پھر کیا ہو جائیں گے؟ مستودع. عارضی طور پہ ہیں ہم یہاں پر فار اے اسپیسیفک ٹائم. اور مستقر کیا ہے؟
اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے جا کر، وہ تو پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس لیے علماء اب یہ کہتے ہیں کہ قبر کو کبھی آخری ٹھکانہ نہیں کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم ایسی ایک فگر آف سپیچ کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ فلاں اپنے آخری ٹھکانے کو پہنچ گیا۔ قبر نہیں ہے آخری ٹھکانہ، مستودع ہے، بس بطور امانت وہاں رکھے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آخری ٹھکانہ تو یا جنت ہے یا جہنم، تو وہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تم کو جو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا ہے اس کا کیا کیا نظام کیا ہے۔ یہ انشأکم کی مزید تفسیر ہے جو کہ آگے آیت 99 میں آ رہی ہے۔ یہ دیکھو ذرا کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، وہی ہستی ہے، انزل من السماء ماء، جس نے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ تو اس پوری آیت کے اندر اللہ کی شان رزاقی جو ہے اس کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے برسایا، خود نہیں برستا۔ شاور بھی ہم کھولتے ہیں وہاں بھی ایسی بوندیں نہیں آتی جیسے کہ بارش میں برستی ہیں۔ تو یہ آسمان سے پانی کا برسنا یہ خود ایک فنومینن ہے۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ آرٹیفیشل رین کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم خود ہی کر دیں گے، ہم جہاں چاہیں گے ہم بارش برسا دیں گے۔ ہو سکتا ہے سائنس پہنچ جائے، فی الحال تو نہیں پہنچی۔ ہاں جہاں بادل آ جاتے ہیں وہاں ان کو ہیوی کرنے کے لیے وہ سیڈنگ کرتے ہیں۔ آج کل یہ انہوں نے سسٹم شروع کیا، دے سیڈ دا کلاؤڈس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بادل بھاری ہوتے ہیں، پھر وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بادلوں کو کھینچ کر لانا یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ سمندروں سے پانی اٹھانا جس میں کہ نمک شامل نہ ہو یہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا کوئی ایک ٹکڑا ہے جو کہ انسان اپنی تدبیر سے حاصل کر لیتا ہے، اسی پر وہ فخر کرتا اتراتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کی خلاقی کا، رزاقی کا اس نے مقابلہ کر لیا۔ نہیں، تو آسمان سے پانی آیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات ہم نے نکالی، اسی سے انسانوں کے لیے غذا فراہم ہو رہی ہے۔ پورا کارخانہ لگا ہوا ہے، لاکھوں سال سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں کیسی ہم آہنگی ہے، اور پھر کیسی رنگا رنگی بھی ہے، سنکرونائزیشن بھی ہے اور ویرائٹی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یونٹی ان ڈائیورسٹی، کیسی ڈائیورسٹی ہے دیکھو۔ فَأَخْرَجْنَا، تو ہم نے نکالا، اللہ نے نکالا، خود نہیں ہو رہا، کوئی اور نہیں ہے کھلانے کا، کوئی زرخیزی کی دیوی کوئی نہیں ہے، کھیتوں کی دیوی کوئی نہیں ہے، اللہ کرتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو پھر ہم نے اس سے ہرے ہرے نکالے۔ یہ خضرا، یہ دیکھیں کچھ علماء کہتے ہیں جو ماڈرن ہیں اب، جو کہ سائنس کی روشنی میں کچھ تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، اور کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اس سے مزید قرآن کی خوبصورتی واضح ہو کر آتی۔ تدبر کرنے کا تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جو کہ سائنس کے حقائق ثابت ہو چکے ہیں، تھیوریز کی بات نہیں ہے، وہ نظریات جو حقیقت بن کر سامنے آ گئے ہیں، ثبوت جن کے مل گئے ہیں، ان کی روشنی میں قرآن کی آیات کو انٹرپریٹ کرنا، ان کی تفسیر کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ جو خضرن لفظ آیا ہے، خضرن بیسکلی گرین کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلوروفل ہے۔ کلوروفل کیا ہے؟ سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے پودا اور اس کو انرجی میں کنورٹ کر لیتا ہے، اس کو فوٹو سنتھسس جس کو ہم کہیں۔ اس عمل کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا سے لیتے ہیں اور پھر آکسیجن فضا میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن میکنگ مشینز ہیں ہماری۔ اور کھانے کا جتنا سلسلہ ہے دنیا میں، سب کا سلسلہ فوٹو سنتھسس سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا کلوروفل کے لیے کہتے ہیں کہ زمین پر ساری زندگی کی بنیاد یہ دراصل کلوروفل ہے، اور یہ سورج کی روشنی کو سولر انرجی میں کنورٹ کرنا، اس کے لیے سولر پینلز لگا رہے ہیں۔ کیا اہتمام کیا انسان نے، بڑا لگتا ہے کہ جیسے کہ کمال کیا ہے کہ ہم نے سولر انرجی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اللہ کا تو لگایا ہوا کارخانہ کروڑوں سال سے کام کر رہا ہے، ہر پتا یہ کام کر رہا ہے، ایک ایک پتا۔ اللہ سے امپریس نہیں ہوتے تم؟ اسی خضرن کو دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، لامحدود خزانے ہیں. آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ حجر وغیرہ میں بھی یہ مضمون آئے گا. یہ ہرے رنگ کا کتنا خزانہ ہے اللہ کے پاس. نکلے جا رہے ہیں پتے، نکلے جا رہے ہیں پتے، نکلے جا رہے ہیں. ہرا رنگ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. کہاں رکھا ہے اللہ نے، کدھر سٹور کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ جہاں گرین پینٹ سٹور ہوا ہوا ہے؟ اتنا سا گھر پینٹ کرنا ہوتا ہے ہم کو تو ڈبے لا لا کے ہم عاجز آ جاتے ہیں، خرچہ کر کر کے تنگ آ جاتے ہیں ہم کہ پینٹ ہے کہ اچھا وہ پھر ختم ہو گیا ڈبہ، ایک اور لے کر آؤ. اور یہ اللہ ہے کہ پینٹ کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے، اور ایک ہی شیڈ نہیں ہے. ہر پتے کا، ہر درخت کے پتے کا شیڈ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اسی شیڈ کا نکلے چلا جا رہا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. کبھی کڑھائی اگر آپ نے کی ہو، بعض دفعہ انسان اسی میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اچھا اس رنگ کا پتا بنانا تھا مجھ کو کہ اس رنگ کا دھاگا لگانا تھا یہاں پر. کوئی کنفیوژن نہیں، اسی رنگ کا نکلے جائے گا. دیٹ ایگزیکٹ سیم شیڈ آف گرین. کبھی اپنے باغ میں جا کے ہرے رنگ کے شیڈز تو دیکھیں تو کیسے دل سے سبحان اللہ نہیں نکلے گا انسان کے. نخرج منہ حبا متراکبا، اللہ تعالیٰ نے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے. نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں ان سے، حبا متراکبا، تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے. خود سے نہیں نکلے ہیں، موتیوں کی طرح دانے جڑے ہوئے. دیکھو تو صحیح ذرا، بھٹا ہے کبھی دیکھیں، کون دیکھیں اور ایڈمائر کریں. نیچے بڑے دانے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، سب سے چھوٹے اوپر ہوتے ہیں. کس نے جڑ دیے، کس نے یہ اس طرح سے زیور بنایا ہے اتنا حسین. کبھی انگور کا گچھا تو دیکھیں، کیا خوبصورتی ہے، کیا سیمیٹری ہے. اس کو دیکھ کے عورتیں زیور بنواتی ہیں، انگور کے گچھوں کی طرح وہ کانوں کے زیور بناتی ہیں اپنے. کتنا حسین. اور اللہ نے ہر انگور کا گچھا ایسے ہی بنایا. تو کھا پی کے فارغ ہو کے پھینک دینا ہے. تو شان رزاقی میں شان خلاقی دیکھو اللہ کی، کس حسن کے ساتھ تمہیں کھلا رہا ہے. دیکھ کر تمہارا دل خوش ہو جائے. رنگ تو دیکھو ان کے، اور خوشبو تو دیکھو، اور ذائقہ تو دیکھو. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں میں سے، من طلعها، گابے ان کے، قنوان، ان گچھوں کے گچھے، دانیہ، جھکے پڑتے ہیں. within your reach، حاصل کر لیتے ہو تم ان کو. کیا مزہ ہے ان کا، اور کیا فوائد ہیں ان کے اندر، اور غذا سے کیا کچھ توانائی آتی ہے. وجنات، اور دیکھو باغات، کیا اللہ تعالیٰ نے باغات سجا دیے تمہارے لیے. من اعناب، انگوروں کے. تو پہلے نخل کا ذکر کیا، پھر اعناب کا. یہ عین عرب مشاہدے اور عرب ضرورت کے مطابق ہے. دیکھیں وہ نخلستان بناتے تھے نا، اویسس بنایا کرتے تھے. اچھا ہم کو پتہ ہوگا کہ شفٹنگ سینڈز ہوتی ہیں نا، یہ سینڈز جو ہے نا، سینڈ یہ انکروچ کر جاتی ہے پلانٹیشن کے اوپر. تو اس ریت کو روکنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ انکروچ نہ کرے، ورنہ تو جو بھی کچھ لگائیں گے وہ ریت اس کے اوپر چھا جائے گی آ کر. تو جب بھی کوئی پلانٹیشن وغیرہ کرتے تھے یا کرتے ہیں، خاص طور پہ اویسس وغیرہ میں جب یہ کرتے تھے، تو ارد گرد پہلے یہ بڑے بڑے کھجور کے درخت لگاتے ہیں تاکہ وہ ایک باڑ کا کام دیں، فینس بن جائیں. اس لیے کہ وہ بڑا اسٹڈی پودا ہوتا ہے کھجور کا. اور یہ جو انگور کی بیلیں ہیں، اوبویسلی ڈیلیکیٹ پھل ہے انگور، تو اس کو پھر بیچ میں لگایا کرتے ہیں تاکہ کوئی اگر تیز ہوا کا جھونکا، کوئی لو وغیرہ آتی ہے، کوئی سینڈ سٹارم آتا ہے، تو وہ کھجور کے درخت اس کو روک لیں اور پھر آناب تک اور انگوروں تک اس کو نہ پہنچنے دیں. تو اللہ نے باغات بنا دیے انگوروں کے. والزیتون، اور دیکھو زیتون، اولیوز، کتنے فائدے ہیں. والرمان، اور انار. دیکھیں آناب اور زیتون اور رمان، کیا چیزیں کامن ہیں اس کے اندر؟ مشتبہہ، ملتی جلتی. شکل میں تو کوئی نہیں ملتے جلتے. انگور تھوڑی کوئی ملتا جلتا ہے انار سے، تو نہیں. کیا چیز کامن ہے ان کے اندر؟ سب میں سے جوس یا تیل نکلتا ہے. انگور کا بھی رس نکلتا ہے، انار کا بھی رس نکلتا ہے. کہتے ہیں نا ایک انار 100 بیمار. اور زیتون، اور ان سب کے اندر چھوٹا سا بیج بھی ہوتا ہے. انار کے اندر بھی ہوتا ہے، انگور کے اندر بھی ہوتا ہے، اور زیتون کے اندر. 2 میں حب ہے اور 1 میں نوا. زیتون کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اور انگور میں اور
انار کے اندر بیج ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے اندر، اور کیا خوبصورت اللہ نے انار بنایا، کیا رنگ ہے اس کا، پیور سلک لے کے بھی آپ ڈائی کریں تو وہ حسن شاید نہ آنے پائے جو کہ انار کا اللہ نے چھلکا بنایا، اور کیسے اللہ نے تاج رکھ دیا اس کے اوپر، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پارٹیشنز بنا دیے، ورنہ انگور ہم کھولتے سارا جوس گرتا ہمارے اوپر۔ ایک ایک بوند کو اللہ نے دانے کے اندر پرزرو کیا ہے۔ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے تم؟ حیران نہیں ہوتے تم انار کو دیکھ کر؟ مشتبہن، ملتے جلتے، وغیرہ متشابہن، اور ایسے بھی ہیں جو کہ مختلف ہیں، خصوصیات بھی الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، مزے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وائٹامن کی گولیاں لٹکا دیتا، بد مزہ، بے مزہ بالکل۔ وائٹامن اے کی گولیاں لٹک رہی ہیں، وائٹامن سی کی گولیاں لٹک رہی ہیں کہ نہیں، تمہاری زبان کو اللہ تعالیٰ نے مزے کی صلاحیت دی ہے۔ اتنے مزے بنا دیے، اتنے مزے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بڑے سے بڑا ٹریولر جس نے کہ دنیا کو دیکھ لیا ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے مزے چکھ لیے۔ یہ دنیا کا حال ہے جو اتنی عارضی ہے، سوچو جنت کیا ہوگی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے سارے رنگ دیکھ لیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور جنت کے کیا رنگ ہوں گے جو کبھی سوچے بھی نہیں ہم نے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کلر پیلیٹ اللہ کی شاید یہی ایگزاسٹ ہو گئی ہے، نہ، یہ تو دنیا کی کلر پیلیٹ ہے۔ پتہ نہیں آخرت کی جنت کی اللہ تعالیٰ نے کیا کلر اسکیم رکھی ہے۔ ہم تو بس ریڈ، بلو، گرین، پرپل انہی کو مکس کرتے رہتے ہیں، رینبو کے ساتھ کلرز، اور رینبو کا بھی حشر کر دیا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ کیا کلرز ہیں؟ کچھ پرائمری کلرز ہیں، کچھ سیکنڈری کلرز ہیں، بس اس کے علاوہ تو کوئی اور کلرز نہیں۔ تو تم دیکھو دنیا کو، کیا رنگا رنگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بے رنگ سادہ، بے بو بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا۔ ہر پتا، ہر دانہ، ہر بوٹی معجزہ ہے۔ امیجن کریں کہ دنیا میں صرف ایک انار ہوتا، اونلی ون، کسی میوزیم میں رکھا ہوتا، لوگ دور دور سے سفر کر کے اس کو دیکھنے آتے کہ کیا معجزہ ہے یہ۔ امیجن کریں صرف دنیا میں ایک درخت ہوتا، صرف ایک درخت، کوئی درخت ہی نہ ہوتے، لوگ کہاں کہاں سے پیسہ خرچ کر کے دور دراز سے سفر کر کے اس کو دیکھتے اور حیران ہوتے اس کو دیکھ کر کہ کیا چیز ہے یہ، کس قسم کی چیز ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے گرین گرین کیا ہیں، یہ پھول کیا ہیں اس کے اوپر۔ لیکن اللہ کی شان ربوبیت کے جلوے ہیں۔ تو کہا انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، دیکھو، دیکھنا چاہیے تاکہ نعمت کا احساس ہو۔ اذا اثمر، جب کہ وہ لگتا ہے، جب کہ وہ پکتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کو تو دیکھو کیسے بدلتا بدلتا چلا جاتا ہے۔ وہی سورج ہے، وہی سورج جو پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں سن کسڈ اورنجز، سن کسڈ ٹمیٹوز، اور وہی سورج ہے جو کہ کھجور کو سکھا کے چھوارا بنا دیتا ہے۔ ایک ہی سورج کسی میں رس بھر رہا ہے اور کسی کو سکھا رہا ہے، کیسے؟ سن ڈرائیڈ ٹمیٹوز، سن کسڈ بھی وہی ہیں اور سن ڈرائیڈ بھی وہی ہیں۔ کس کا حکم چلتا ہے؟ خود بخود، آٹومیٹک نہیں، آٹومیٹک نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی نہ کبھی فارم پر ضرور جانا چاہیے اپنے بچوں کو لے کر، اور بچے نہیں تو خود ہی کو انتظام کر لیں۔ ساری تفریح جو ہے وہ ٹیبلٹ میں نہیں رکھی ہوئی، ٹی وی کے اوپر نہیں ہے، دیکھیں، اور نہیں نکل سکتے چلیں ٹی وی پر ہی دیکھ لیں کوئی پروگرام جس میں کہ اللہ کی قدرت کے نظارے دکھائے جا رہے ہوں۔ پہلی دفعہ بچے جب درختوں پہ پھل لگے دیکھتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت سے آئے، سمجھتے ہیں فیکٹری میں بنے۔ کتنے بچوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اورنجز جو ہیں وہ درختوں پہ لگتے ہیں، ان کا خیال تھا کسی فیکٹری میں پیک ہو کر آتے ہیں۔ تو دیکھو ذرا اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ انسان کا حال کیا ہے؟ ایک طرف تو 2+2 کرنے کا اتنا شوق ہے انسان کو، کسی کھنڈر سے کوئی ٹوٹی ہوئی وہ سیدھا ہڈی مل گئی، یا کسی ہنڈیا کا ٹکڑا مل گیا، یا کہیں 2 آڑی ترچھی لکیریں کسی غار کی دیوار پر، چھت پر ان کو مل گئیں، اس پر قیاس کر کے غور و فکر کر کے اس عہد کا کلچر، اس کا مذہب، اس کی رسومات، اس کی سیاست، اس کی سائنسی ترقی، اس کی تاریخ، سچی یا جھوٹی یا ملی یا جلی، سب تیار کر لیتے ہیں، پوری کہانی بنا لیں گے اس کی،
اور دوسری طرف ایک طرف ذہانت کا یہ حال ہے، کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو، کیسے وہ 2+2 کرتے ہیں، واقعی کیا کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اور کیا کچھ کر کے اور نکال لیتے ہیں وہ کہ ہاں یہ کب کی ہے اور کتنا زمانہ گزرا ہے اور انسان کس سٹیج میں تھا اور سارا کچھ۔ ایک طرف یہ ذہانت، دوسری طرف یہ حماقت کا عالم ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کا گواہ ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں 2+2 نہیں کر سکتے، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے وجود کا یقین ہی نہیں آتا۔ کسی بدو سے پوچھا گیا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ تو کہا کیسے مانتے ہو، کیا ثبوت ہے؟ تو خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایک جگہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی، اونٹ کا گوبر نظر آیا تو کہنے لگا جب یہ گوبر دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے تو ساری کائنات دیکھ کے میں نہیں کہہ سکتا کیا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ وہ بدو تھا نا، اپنے لیول کی بات کری لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھو اللہ کی شان خلاقی، اللہ کی شان رزاقی، اللہ کی شان ربوبیت کو تم دیکھو تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں ان کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ اور جو نہیں لانا چاہتا ایمان، سچی بات ہے، جس کی آنکھ دل کی اندھی ہے وہ آنکھ نہیں کھلتی۔ بعض دفعہ علم اور اندھا کر دیتا ہے، ڈگریاں اور اندھا کر دیتی ہیں۔ سائنس ہمیں اندھا کرنے نہیں آئی، سائنس ہماری آنکھیں کھولنے آئی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو تخلیق کیا۔ اور یہ عرب شرک کیا کرتے تھے، یہ جنوں کو بہت عظیم مخلوق سمجھتے تھے، کسی وادی وغیرہ میں اترتے تھے تو وہاں پر کہتے تھے ہم اس وادی کے عظیم کی پناہ میں آ رہے ہیں، جو یہاں کا سب سے بڑا جن ہے ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ سورہ جن میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے گھڑ لیے، وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا اور مشرکوں نے اپنی بتوں دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا بغیر علم، کوئی علم نہیں ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ سبحانہ وتعالی ما یصفون، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، کہ نہ اللہ نے کوئی گواہی دی ہے، نہ عقل، نہ فطرت، نہ تاریخ، نہ کوئی سائنسی دلیل ان کے پاس، کوئی بغیر دلیل باتیں کرتے چلے جاتے ہیں جنہوں نے خود سے بنا لی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ان کی باتوں سے بہت بلند ہے۔ چلیں یہاں رکتے ہیں، بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔